الحکم اٹل فیصلے کرنے والا۔ تمام احکام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اسی کی جانب سے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ تمام عالم کی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آخرت میں بھی تمام فیصلے اسی کے ہوں گے، اور اس دنیا میں بھی انسانوں کے لیے رزق کے فیصلے، موت و زندگی کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، آسمان سے بارش کے فیصلے، مصائب و مشکلات کے فیصلے، خوشی و غمی کے فیصلے، غرض یہ کہ تمام نوعیتوں کے فیصلے اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہوتے ہیں، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہوتا ہے۔ وہ حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان بھی فیصلے کرتا ہے، اور حق کو فتح عطا کرتا ہے۔ انسانوں کے لیے نفع نقصان کے فیصلے بھی اسی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو خیر عطا کرنا چاہے تو کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے اس کام سے روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتی ہیں۔ وہ اپنے تمام فیصلوں اور حکموں میں خود مختار ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا خراب ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کا خالق ہے اور جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اسی سے حلال و حرام کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور اس معاملے میں اس کا حکم اور فیصلہ ہی اٹل ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ مخلوقات کے درمیان فیصلے کرتے ہیں، تاہم انسانوں کے فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر قسم کے فیصلے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق مانگنی چاہیے، اور یہ فیصلہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا یہ فیصلہ غلط نہ ہو۔ اگر کوئی فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے کہ وہ اس فیصلے کے غلط اثرات سے محفوظ کرے، اس لیے کہ اس کی ذات تمام امور پر قادر ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں پر راضی رہے۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں پر راضی رہتا ہے، وہ ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اطاعت و فرمانبرداری کے درجے میں رکھتا ہے۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میرے رب کی جانب سے ملا، تو وہ پریشانی اور بے چینیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ میرے بارے میں میرے رب کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس کے لیے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور اس کے اندر ہمت و طاقت سے جینے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ انسان جب بھی کوئی فیصلے کرنا جا رہا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کو یہ حکم کہہ کر پکارنا چاہیے کہ اصل فیصلہ تو اسی کا ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ انسان کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط۔ انسان کو ان تمام فیصلوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کے بارے میں کیے ہیں قبول کرنا چاہیے، ان پر مطمئن رہنا چاہیے۔ جہاں اپنے لیے کوئی کام انجام دینا ہو وہاں یہ حکم کہہ کر اسے پکارنا چاہیے کہ وہ بہتر فیصلہ کروائے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی معرفت انسان کو اپنی اور دوسروں کی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام فیصلوں کی حقیقت سمجھا دیتی ہے، اور اسے ایسا اطمینان عطا کرتی ہے جس کے بعد بڑی سے بڑی آزمائش بھی آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں پر ایسا ایمان و یقین عطا کر دے کہ پھر زندگی کا ہر مرحلہ ہمارے لیے سہل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔